لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسین فعارفوه. صلوات پڑھیں محمد علیہ. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت جناب مصطفیٰ حسین صاحب اعظم مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. جناب مصطفیٰ حسین اعظم ابن شہادت حسین صاحب کربلائی. مرحوم کی ترویح روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، برسی کے عنوان سے یہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہے. ظاہر میں اپنے اصل موضوع سے پہلے اپنی عادت کے مطابق پہلے خود ایصال ثواب کے سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنے موضوع تک آؤں گا. اس لیے کہ اگر ہم کو ان ایصال ثواب کی مجلسوں کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر ہے اس کو ہم رسم سمجھ سکتے ہیں، ایک رواج سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر عظمت سمجھ میں آ جائے تو واقعی عبادت سمجھیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلسیں یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ سیرت ہے، رسول کی سیرت ہے. یہ ایصال ثواب یہ سیرت رسول ہے. جس رسول کی سیرت پہ چلنے کا حکم قرآن نے دیا اس کی سیرت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، تو قسم خدا کی جتنے بھی رائٹرز، جتنے بھی مصنفین، جنہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھاتے ہوئے، اب اس جملے کی داد میں ام محترم اور تمام شعراء اور ادباء سے چاہوں گا کہ جس نے بھی سیرت رسول پہ قلم اٹھاتے ہوئے اپنی سیاہی کو روشنائی میں بدلا، اور سیرت رسول لکھی
اس نے مدینے کی سیرت لکھتے ہوئے یہ جملہ تحریر کیا کہ میرا نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتا تھا. پیغمبر اسلام ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے. میرا نبی بقیع کے قبرستان جایا کرتا تھا. سب نے لکھا بلا کسی اختلاف کے، ہر سیرت نگار نے یہ بات تحریر کی کہ میرا نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتا تھا. میں سیرت نگاروں سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی بقیع کے قبرستان کیوں جاتے تھے؟ کیا نبی کسی قبرستان کے عیاذ باللہ رکھوالے کا نام ہے کہ دیکھ بھال کے لیے جا رہے ہیں؟ یا وہ قبرستان کوئی سیر و تفریح کی جگہ تھی کہ جہاں رسول قدم زنی کرتے تھے؟ میرا نبی روز بقیع کے قبرستان کیوں جاتا تھا؟ تو سب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ نبی بقیع کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں کے جو دفن ہونے والے افراد تھے ان کو سلام کرتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ قبرستان میں نبی جاتے تھے اور مردوں کو سلام کرتے تھے. قبرستان میں نبی جاتے تھے اور مردوں کو سلام کرتے تھے. اب اگر ہم کسی کو سلام کریں تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مر گئے. ہم سیرت رسول پہ چل رہے ہیں، ہم سیرت نبی پہ چل رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں تو اعتراض نہ کیا کرو کہ وہ تو مر گئے، وہ سنتے نہیں ہیں. یہ تو ہم جانے اور جس کو ہم سلام کر رہے ہیں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ مگر یہ جملہ آپ بارہا سنا کرتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے سلام نہ کرو، اس لیے کہ مر گئے نہیں سنتے، مر گئے نہیں سنتے. ہم نے کہا اچھا مر گئے تو ہم ماتم کرتے ہیں. بھئی مر گئے نا تو اب ہمیں ماتم کرنے دو. جب ماتم کریں تو کہتے ہو بدعت ہے، سلام کریں تو کہتے ہو مر گئے سنتے نہیں شرک ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. بھئی کسی ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہرو، یا تو یہ مانو کہ مر گئے تو پھر ماتم کرنے دو اور خود بھی کرو، اور اگر نہیں مرے زندہ ہیں تو سلام کرنے دو. عجیب ضد ہے، عجیب مرحلہ ہے. ہم ماتم کریں تو بدعت ہے، سلام کریں تو شرک ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی تکرار کیوں ہے کہ سلام نہ کرو یہ نہیں سنتے، سلام نہ کرو یہ نہیں سنتے. 1400 برس سے ہم سلام کر رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بھئی تم نے تو سلام کیا ہی نہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں سنتے؟ سلام نہ کیا کرو. نہیں سنتے نہیں سنتے. یہ اتنی ضد کس بات کی ہے کہ نہیں سنتے؟ جب میں نے یہ ضد دیکھی تو میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیوں کہتے ہیں کہ سلام نہ کرو، یہ سنتے نہیں ہیں. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں نے کسی کو سلام کیا اور جواب سلام نہ ملا؟ کہ سلام نہ کرو نہیں سنتے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے بزرگوں نے کسی کو سلام کیا اور جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا اب یہ نہ کہو کہ جواب نہیں دیا، یہ کہو کہ نہیں سنا. ارے بات نہیں سمجھا عزیزان ایمان؟ یہ نہ کہنا کہ جواب نہیں دیا، یہ کہہ دو کہ نہیں سنا. اس لیے کہ شریعت معاب
شریعت ماں ہستی کی، عصمت ماں بیٹی کو سلام کیا گیا۔ شریعت ماں باپ کی، عصمت ماں بیٹی کو سلام کیا گیا، اور اس نے جواب سلام نہیں دیا۔ اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے عصمت ماں بی بی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے سوال کر لوں، بی بی آپ جانتی ہیں شریعت آپ کے گھر پلی، سلام کا طریقہ آپ کے بابا نے سکھایا، اے بی بی شریعت کہہ رہی ہے کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب سلام واجب ہے، کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب سلام واجب ہے۔ عجب نہیں بی بی پلٹ کے کہیں ہاں کوئی مسلمان سلام کرے۔ صلوات محمد۔ تو اب اگر یہ کہہ دیں کہ جواب نہیں دیا تو بات اسلام تک آئے گی ان کے، لہذا یہ نہیں کہا کہ جواب نہیں دیا، یہ کہا سنتے نہیں۔ لیکن عزیزان ایمان، کائنات جانتی ہے، بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ رکوں۔ تو نبی جاتے تھے بقیع کے قبرستان، سلام کرتے تھے، تو مردوں کو سلام کرنا بھی سیرت رسول۔ اور اس کے بعد جا کے نبی قبر پہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو یہ کس لیے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب سیرت رسول ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مسلمان رسول کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کرنے والے اتنی بڑی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ارے بہت اچھا ہے، نبی کی ہر سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، مگر آپ تو جس سیرت سے دل بھرے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ انتخابی مسلمان ہیں نا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ انتخابی مسلمان ہیں، یہ ہر چیز انتخاب سے، جسے چن لیں اسے مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سیرتوں میں کچھ چیزیں چن لی ہیں، انہیں مانتے ہیں، ورنہ نبی نے جو کچھ کیا وہ سیرت ہے۔ تو جس سے محبت کی اس سے محبت کرنا سیرت، جس سے نفرت کی اس سے نفرت کرنا سیرت۔ اسی کو تولا اور تبرہ کہتے ہیں، یعنی تولا بھی سیرت رسول ہے، تبرہ بھی سیرت رسول۔ عزیزان ایمان، اب ذرا انسان سوچے کہ آخر سرما آپ لگائیں، بہت اچھی بات ہے، لگانا چاہیے۔ مسواک کریں آپ، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جو نہیں کرتا اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ مگر عزیزان ایمان، جہاں اتنی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی سیرت ایصال ثواب کی شکل میں نبی دے کے گئے، آپ ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان ایمان، جب میں نے غور کیا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا۔ تاریخ پھر سے پڑھیے، نبی کا یہ دستور اور وتیرہ تھا کہ نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے، بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ اب پوچھئے تاریخ نگاروں سے کہ بقیع کا قبرستان کس کا قبرستان تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
پوچھئے مورخین سے کہ یہ بقیع کا قبرستان کس کا قبرستان ہے، تو سب نے لکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان۔ بات مکمل ہو گئی، یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اب سیرت اس طریقے سے بنے گی کہ نبی کی سیرت یہ تھی کہ نبی مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ اب جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہ ایصال ثواب کرے گا۔ سیرت نبی یہ ہے، نبی کبھی کافروں کے قبرستان میں نہیں گئے، کبھی مشرکوں کے قبرستان میں نہیں گئے، نبی مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے تھے۔ تو جس کا مرنے والا مسلمان مرے گا وہ اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کرے گا۔ ہم اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ مولانا تشریف لائیں، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مرحلہ ایصال ثواب کا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ سیرت رسول ہے ایصال ثواب، مگر جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہی ایصال ثواب کرے گا۔ اس لیے کہ نبی بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے، اور یہ بھی مرحلہ ہے کہ کوئی کرے بھی تو کیسے کرے ایصال ثواب۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا، یعنی ثواب پہنچانا ہے، لے کے نہیں جانا ہے۔ ثواب پہنچایا جائے گا، بھیجا جائے گا، ایصال کیا جائے گا، لے کے نہیں جانا ہے۔ اور بھیجنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا؟ کائنات میں نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزہ سب رکھ رہے ہیں، حج سب کر رہے ہیں، مگر ایصال ثواب ہر مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جو وسیلے ہی کا منکر ہو وہ ثواب بھیجے گا کیسے؟ یہ ہے مرحلہ ایصال ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ظاہر ہے یہ موضوع مستقل نہیں ہے کہ جس پہ ٹھہر جایا جائے، لہذا اصل مرحلہ یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب سیرت رسول ہے، اور جو رسول کی سیرت ہو وہ رسم نہیں ہے، عبادت ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور عزیزان ایمان، یہ مجلس غم ایک شاعر اہل بیت کے لیے منعقد ہے۔ دیکھیے، شاعر ہونا آسان ہے مگر شاعر اہل بیت ہونا مشکل ہے۔ شاعر ہونا بہت آسان ہے، آدمی کسی سے سیکھ لے شعر کہنا، طبعی طور پہ اس کی فطرت میں، اس کی کیفیت میں موزونیت پائی جائے، شاعر ہو جاتا ہے، شعر کہہ لیتا ہے۔ مگر شاعر اہل بیت، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شاعر اہل بیت ہونا مشکل ہے؟ اس لیے کہ شاعر کی کوئی بھی تعریف ہو ادب کی زبان میں، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں شاعر اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جو شعور کی بیداری کا کام کرے۔
اہل بیت کا شاعر وہ ہوگا جو قوم کے شعور کو بیدار کرے، سلائے نہیں۔ قوم کے شعور کو بیدار کرے، جہاں خود پہلے دینی شعور پایا جا رہا ہو۔ عزیزان ایمان، شعر پڑھنا آسان ہے، شعر کہنا آسان ہے، شاعر اہل بیت بننا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے پہلے خود شعور، دینی شعور اپنے پاس ہو۔ عجیب عالمیہ ہے، ساری رات شعر پڑھ کے محفلوں میں رہ کے ہم سے جوان کہتے ہیں کہ مولانا وہ تو پوری رات جاگتے رہے، شعر بھی پڑھا، نماز کے وقت ان سے کہا گیا چلیے تو کہنے اب تھک گئے ہم جا رہے ہیں کمرے پہ۔ عزیزان ایمان، شاعر اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جو دینی موارد میں تھک جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، شاعر اہل بیت وہ ہے کہ جو شعور کی بیداری کا کام کرے۔ اگر کسی محفل میں اب اپنے جوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اگر کسی محفل میں کوئی ایسا شعر پڑھا جائے کہ جو دین کے آئین کے خلاف ہو تو کبھی تعریف نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری تعریف اس شعر کی تائید بنے گی، اور باطل عقیدوں کی تائید بھی باطل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں بہہ کے، اس لیے کہ اب اگر ہماری محفلوں میں نصیریوں کی تعریف ہو، بڑی معذرت کے ساتھ دو چار باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے جو واقعاً شاعر اہل بیت تھا، اور کسی کو اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ہماری محفلوں میں ایسے اشعار پڑھے جائیں کہ جہاں باطل عقیدوں کی تائید ہو رہی ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تعریف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم کیوں نصیری کی تعریف کریں؟ نصیری کو قابل تعریف کیوں سمجھیں؟ جانتے ہیں نصیری کو قابل تعریف سمجھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم نے اگر نصیری کو صحیح سمجھا تو علی کو غلط سمجھا، اس لیے کہ علی کسی صحیح العقیدہ کو قتل نہیں کریں گے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہو علی اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو علی نے نصیری کو قتل کیا ہے، اور اگر نصیری کی تعریف آپ کر سکتے ہیں تو مرہب کی تعریف کیجئے، انتر کی تعریف کیجئے، عمر کی تعریف کیجئے، ابن ملجم کی تعریف کیجئے، کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان ایمان، دونوں برابر ہیں۔ نہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، منافق کو علی نے برداشت کیا مگر نصیری کو علی نے برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ منافق علی کا دشمن تھا، نصیری علی کے مشن کا دشمن تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزانی؟ منافق علی کی حیات کا دشمن تھا، مگر نصیری علی کے خدمات کا مشکل تھا، منکر تھا، علی کے خدمات کا دشمن تھا۔ عزیزان ایمان، علی پوری حیات یہی سمجھاتے رہے کہ یاد رکھو خدا ایک ہے۔ عزیزان ایمان، علی کو خدا مان کے نصیری نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ نہیں، میں دلیل دے دوں،
یہ نہ سمجھیے گا کہ علی کو خدا کہہ دیا تو ہم نے علی کو بہت بڑا بنا دیا. اگر خدا کہنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک میں تو پتھروں کو بھی خدا کہا جاتا ہے. کیا وہ پتھر بڑے ہو گئے؟ عزیزان ایمان ایسا نہیں ہے. علی کو رب کہنا، علی کو خدا کہنا، خود امیر کائنات نے جس چیز سے روک دیا، اب ہمیں کیا حق ہے؟ ہم کو رب نہ کہنا، جو چاہو کہو، رب نہ کہنا. علی نے منع کیا اور آج علی رب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری توجہ عزیزان ایمان، اس لیے کہ اس سے بہترین موقع شاید اس پیغام کے لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک شاعر کی مجلس ہو رہی ہے اور حقیقی شاعر اہل بیت کی مجلس ہو رہی ہے. عزیزان ایمان، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بہت مانوس گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اگر کسی ایک طالب علم کو ڈاکٹر کہہ کے پکارا جانے لگے، ابھی وہ کالج میں داخل ہوا ہے اور اس کو ڈاکٹر کہنے لگے لوگ، اور اب وہ کہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر نہ کہا کیجیے اور آپ پھر کہیے، تو شاید پہلے تو آپ عزت میں کہہ رہے ہوں، مگر منع کرنے کے بعد اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اسے چڑھا رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ علی نے خود کہا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، تو اب یہ تو طے ہے کہ علی کی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہے ہو. اب جو علی کو رب کہہ رہا ہے وہ علی کو چڑھا رہا ہے. اور یاد رکھنا علی والو، جو علی کو چڑھائے اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے گی، تعریف کے قابل نہیں سمجھا جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ پیغام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری محفلوں میں کیا ہو رہا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ شعور دینی رکھا جائے، شاعر اہل بیت. اور جب دینی شعور کے ساتھ اہل بیت کا شاعر کوئی بن جائے تو تاریخ کمیت اسدی کی تاریخ پیش کرتی ہے. اور اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ میدان منی میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد جناب کمیت اسدی آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا میں کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مولا آواز دیتے ہیں چھٹے امام کہ کمیت یہ شعر و سخن کا موقع نہیں ہے، یہ دعا و مناجات کا موقع ہے. غور سے روایت سنیے گا، میں روایت کا تجزیہ کرنے کا عادی ہوں، سوچنا چاہیے ہمیں ٹھہر کے روایتوں پہ. کمیت آواز دیتے ہیں مولا میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں یہ شعر و سخن کا موقع نہیں ہے، یہ دعا و مناجات کا موقع ہے. کمیت کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں کمیت ٹھہرو، یہ خیمہ چھوٹا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ذرا روایت پہ غور کیجئے. کمیت ٹھہرو، یہ خیمہ چھوٹا ہے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ امام نے بنفس نفیس خود ایک خیمہ نصب کیا. کس لیے؟ تاکہ حسین کی مجلس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاخانہ بنانا سنت معصومین ہے. ایک بڑا خیمہ نصب کیا، خیمہ نصب کرنے کے بعد ایک پردہ کھینچا اور اس کے بعد اپنے غلام سے آواز دی کہ جاؤ جا کے بنی ہاشم کی عورتوں سے کہہ دو کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھا جانا ہے. لہذا وہ آئے مجلس میں. عزیزان ایمان، روایت پھر سے میں آپ کے سامنے تجزیے کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. کمیت آ کے آواز دیتے مولا میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں یہ شعر و سخن کی محفل نہیں ہے. کیا مولا نہیں جانتے کہ کمیت کون سا شعر پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے اجازت کیوں نہ دی؟
کہ اگر میں اس وقت اجازت دے دوں کہ کمیت کہے میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اجازت دے دوں تو دنیا یہ سمجھے گی کہ ہر شعر پڑھا جا سکتا ہے. یہ مقدس مقام ہے. اب کمیت شاگرد تھے لہذا استاد کا لہجہ پہچان گئے, لہذا وضاحت کر دی. ایک کمیت مولا کہہ چکے یہ شعر و سخن کا موقع نہیں ہے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں سمجھ رہا ہوں کہ مولا کائنات کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو دعا و مناجات میں اور ذکر حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا میں نے آواز دی مولا میں آپ کے جد کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہی تاکید کی کہ میں ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں, امام نے اجازت دے کے بتایا یاد رکھنا ذکر حسین جیسے منا میں ہو سکتا ہے ویسے ہی مسجدوں میں کیا کرو. اور اب کمیت اسدی ممبر پہ ہیں, مولا پائینے ممبر ہیں, پہچانے شاعر اہل بیت کا مرتبہ. اور یہ صرف ایک امام نہیں, اگر ایک امام کے یہاں بھی ہوتا تو مستند ہو جاتی سیرت, کافی تھا, لیکن ہر امام کے یہاں کوئی نہ کوئی شاعر رہا اور جو شعر پڑھتا رہا اور ائمہ سے دعاؤں کا مستحق ہوتا رہا. اب جملہ سنے جہاں تک بات لایا تھا کہ جب شعور دینی شاعر میں پایا جائے تو معصوم کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے شاعر. کمیت اسدی شعر پڑھ کے اترے, مولا نے فوراً دست دعا بلند کر دیا, یا کمیت غفر اللہ لکا ما تاخر وما تقدم من ذنبک. ایک کمیت تمہیں اللہ تمہاری گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے, آنے والی گناہوں کو بھی معاف کر دے. پہچانے عزیزان ایمان, یہ ہے ایک شاعر کا مرتبہ جب شعور دینی ہو. ظاہر وقت اب میرے پاس بہت زیادہ نہیں رہا اور میں اصل گفتگو تک ابھی تک آ بھی نہیں سکا, لیکن میں بہت مختصر لفظوں میں وہاں تک گفتگو مکمل کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر کرو؟ یہ ہماری اپنی طبیعت کی بات نہیں ہے, یہ حکم رسول ہے. ہادہ حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. پیغمبر اسلام نے تاکید کی ہے حسین کی معرفت کی, حسین کو پہچانو. عزیزان ایمان, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پہچانے؟ کوئی ہو جو پہچنوائے تو ہم پہچانے. اب کون پہچنوائے گا حسین کو؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو ممبر پہ تقریر کرتے ہیں اپنی تقریروں سے حسین کو پہچنوا رہے ہیں؟ جو شاعر شعر پڑھتا ہے کیا وہ حسین کو پہچنوا رہا ہے؟ جو مقالہ نگار مقالہ لکھ رہا ہے کیا اس سے حسین کو پہچنوا رہا ہے؟ نہیں عزیزان ایمان, یہ انجمنیں ماتم کر رہی ہیں یہ حسین کو پہچنوا رہی ہیں. یہ جلوس ہم سڑکوں پہ لے کے چلتے ہیں اس سے حسین کو پہچنواتے ہیں. نہیں, کبھی کوئی یہ نہ سوچے گا کہ ہم حسین کو پہچنوا رہے ہیں. آپ سوچنے لگے ہوں گے کہ یہ کیا کوئی نئی بات کہنے لگے. اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ جلوس سے ہم حسین کو پہچنواتے ہیں, نوحوں سے امام حسین کو پہچنواتے ہیں. نہیں عزیزان ایمان, ہم پہچنوا ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں پہچنوا سکتے؟ اس لیے کہ پہچانوانے کا تعارف کا ایک قانون ہے. معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے, یعنی جو جس کو پہچنوا رہا ہے اس سے زیادہ پہچانا ہوا ہونا چاہیے. مثلا عام لباس میں ابھی یہاں آؤں اور آنے کے بعد کسی کا تعارف کرانے لگوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے یا یہ انجینئر صاحب ہیں,
پورا مجمع خود ایک سوالیہ نشان رہے گا، آپ کون؟ اس کا مطلب جو جس کو پہچنوا رہا ہے اس سے زیادہ معروف ہو۔ اب آپ بتائیں کہ اہل بیت میں ان کو پہچنوانے کے لیے ہم کیا پہچنوا سکتے ہیں؟ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی محدث نہیں پہچنوا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آج ہیں، کل نہیں تھے، کل نہ ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ اب بتائیے کہ کون پہچنوائے؟ اب تو مرحلہ اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی تک تو ہم اپنی بات کر رہے تھے، اب تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی تعارف کے معیار پہ مکمل نہیں اترے گا، اس لیے کہ جو پہلا نبی ہے جناب آدم بھی جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو خود لوح عرش پہ کچھ دیکھا، اور جن انوار کو دیکھا وہ پنجتن پاک تھے۔ تو اب عزیزان ایمان، اہل بیت کو جب آدم بھی نہ پہچنوا سکے تو آدمی کیا پہچنوائے؟ تو اب مرحلہ یہ ہے کہ پھر یہ اشعار کس لیے، یہ مجلسیں کس لیے، یہ شب بیداریاں کس لیے، یہ انجمنیں کس لیے، یہ جلوس کس لیے، یہ ماتم کیوں، یہ مجلس کیوں، یہ تقریر کیوں، یہ نوحہ خوانی کیوں؟ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، ہم یہ سب اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حسین کو پہچنوائیں، بلکہ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں پہچان لے ہم کس کے طرفدار ہیں۔ ہم حسین کو نہیں پہچنواتے، حسین ہمارا تعارف ہے۔ ہم حسین کو نہیں پہچنواتے، حسین ہماری پہچان ہے۔ اور جس دن اس مجاوام سے، اس قوم سے مجلسیں لے لی جائیں، حسین لے لیا جائے، دوسری قوموں کی طرح اپنی شناخت کھو دیں گے۔ ہماری پہچان حسین ہے، ہمارا تعارف حسین ہے، ہم حسین کو نہیں پہچنواتے، حسین سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بھئی بات اگر دلیل کے ساتھ نہ ہو تو نہ مانیے گا۔ اب میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور آپ بتائیے گا کہ کس کے ہیں۔ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ کس کے مصرے ہیں؟ ظاہر ہے آپ سب پڑھ رہے ہیں، ہم سے پہلے اس مصرے کو پڑھنے لگے۔ ان 4 مصروں کا کمال یہی ہے کہ رٹا نہیں جاتا مگر یاد سب کو ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ کوئی رٹتا نہیں ہے مگر یاد سب کو رہتا۔ عجیب کمال ہے۔ سب نے کہا خواجہ معین الدین چشتی کے یہ مصرے ہیں نا۔ اب میں اپنے بزرگوں اور شعراء سے معذرت کے ساتھ عام پبلک سے گفتگو کر رہا ہوں، ان 4 مصروں سے ہٹ کے سب مل کے ہم کو خواجہ کا کوئی ایک شعر سنائیے۔ خواجہ شاعر تھے نا، خواجہ صاحب شاعر تھے نا، ارے تھے تبھی تو یہ اشعار کہے، تو شاعر تھے تو اور بھی تو اشعار کہے ہوں گے، کہے ہیں، پورا دیوان موجود ہے، مگر کسی کو یاد نہیں، ایک شعر یاد نہیں۔ بھئی جبکہ اتنے شعر انہوں نے کہے، مگر ان 4 مصروں کے علاوہ اتنے بڑے مجمع کو یاد نہیں۔ تو اب مجھے بتا دیجئے ان 4 مصروں سے خواجہ نے حسین کو پہچنوایا یا حسین نے خواجہ کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ
کہ ان 4 مصروں سے حسین نے خواجہ کو پہچانوایا یا خواجہ معین الدین چشتی نے حسین کو؟ خواجہ معین الدین چشتی کو حسین نے پہچانوا دیا ان 4 مصروں سے۔ پوری کائنات آج خواجہ معین الدین چشتی کے ان مصروں کو یاد رکھے ہے، پہچان رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ اشعار آپ کی مادری زبان میں نہیں ہیں مگر آپ کو یاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب حسین کسی کو پہچانوا دے تو سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ زبانیں گم ہو جاتی ہیں، ساری زبانیں خاموش رہتی ہیں۔ حسین کی زبان کے لیے جو 4 مصرے ہیں وہ ساری سماعتوں پہ بھاری۔ عجیب مرحلہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے 4 مصروں نے، جی ابھی تو بات صرف خواجہ معین الدین چشتی کی ہوئی، میں کائنات کے شعراء کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرشتے یہ حسین کو پہچانواتے ہیں یا اہل بیت فرشتوں کو؟ اگر آپ کہیں کہ فرشتوں نے اہل بیت کو پہچانوایا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آسمان پہ کتنے فرشتے ہیں مجھے بتائیے، اس لیے کہ اگر ان کو پہچانتے ہوں گے تبھی تو ان سے پہچانیں گے۔ بھئی فرشتوں کا نام بتا دیجئے، مگر کچھ نام میں بتا رہا ہوں، آپ بتائیے پہچانتے ہیں یا نہیں؟ جبرائیل جھولا جھولا کے حسین کا، جبریل نے حسین کو پہچانوایا یا حسین نے جبریل کو؟ بھئی مجھے بتائے کائنات، فطرس نے آ کے بالوں پر لے کے حسین کو پہچانوایا یا فطرس کو حسین نے پہچانوایا؟ ارے جب تک عرش پہ بے بالوں پر تھا کوئی نہ پہچانتا تھا، حسین نے بالوں پر عطا کر دیے۔ ارے آپ سمجھ میں آیا فضاؤں میں جانے کے بعد فطرس نے کیوں کہا تھا من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اس لیے کہ فرشتے تو بہت ہیں، پہچان مجھے ملی۔ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ۔ نہیں عزیزان ایمان، رضوان جنت جب تک جنت میں تھا کس نے پہچانا؟ مگر درزی بنا۔ اب مجھے بتائیے رضوان جنت نے حسنین کو پہچانوایا یا حسنین نے رضوان جنت کو پہچانوایا؟ بھئی اگر رضوان جنت کا تعارف رضوان کی حیثیت سے ہو زمین پہ تو میں سمجھوں گا کہ یہ حسنین کو پہچانوانے آیا، لیکن اگر اپنی شناخت حسنین سے منسوب کرے، انا خیاط الحسنین، اس نے آ کے یہ نہ کہا میں رضوان ہوں، اس لیے کہ رضوان کہتا تو پوچھا جاتا کون، مگر جب کہہ دیا حسنین کا درزی ہوں تو اس کا مطلب فرشتوں کو بھی پہچان اہل بیت نے عطا کی۔ آخری جملہ اور دلیل کے ساتھ، قسم خدا کی کائنات میں کوئی ملک الموت کو نہ پہچانتا اگر در فاطمہ پہ ٹھہر نہ گیا ہوتا۔ در فاطمہ پہ ٹھہر کے ملک الموت نے اہل بیت کو نہیں پہچانوایا بلکہ اپنی پہچان بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات ان کی پہچان نہیں ہے، یہ کائنات کی پہچان ہے، اس لیے کہ اگر
کائنات کے لیے خلق کیا جاتا تو یہ کائنات سے پہچانے جاتے. ارے کائنات کو ان کے لیے خلق کیا گیا، لہذا اب کائنات کی کوئی شے پہچانی جائے گی تو انہی کے صدقے میں پہچانی جائے. عزیزان ایمان، بس گفتگو مکمل کر رہا ہوں، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، لیکن میں گفتگو اس سے آگے نہیں لے جا سکتا. اہل بیت کو پہچاننے کے لیے حکم ملا، حسین کی معرفت کے لیے حکم ملا، لیکن کون پہچنوائے؟ کوئی شاعر نہیں پہچنوا سکتا، کوئی ادیب نہیں پہچنوا سکتا، اس لیے کہ معرف سے معرف کو اجلا ہونا چاہیے. تو اب یا تو رسول پہچنوائیں اور یا خود خدا پہچنوائے. اب سمجھ میں آیا چادر کے نیچے جب اہل بیت آ گئے تو جبریل نے سوال کیوں کیا؟ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں جب خدا کو پہچانوانے کی بات آئی، خدا کے پہچاننے کی بات آئی تو اہل بیت نے بڑھ کے ہمیں خدا کی شناخت کرائی تھی. جب خدا نے پوچھا تھا میں کون ہوں، میں خاموش تھا. یہ اہل بیت تھے جنہوں نے خدا کا تعارف کرایا تھا. آیتیں میں لے کے گیا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں. اے اہل بیت، آپ کی زبان سے میں نے خدا کو پہچانا تو صحیح مجھے موقع ملنے دیجئے میں خدا کی زبان سے آپ کا تعارف نہ کراؤں تو حقیقی غلام نہ کہیے گا. ایک صلوات بس عزیزان، مرحلہ تعارف اہل بیت کا یہ بہت سخت ہے، لیکن یہی تعارف نجات کا ضامن ہے. پیغمبر اسلام نے کہا ہے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. یہ نہیں کہا اعلموا ھذا حسین، جان لو کہ یہ حسین ہے. بات جاننے کی نہیں کی، بات پہچاننے کی ہے. اس لیے کہ اہل بیت کو جاننے سے نجات نہیں ملتی، اہل بیت کو پہچاننے سے نجات ملتی ہے. دلیل چاہیے، اہل بیت کو جاننے سے نجات نہیں ملتی. کوئی کتنی ہی کتابیں لکھ دے اہل بیت کی شان میں، اگر وہ صرف جانتا ہے تو پہچان نجات نہیں ملے گی، پہچاننے سے نجات ملے گی. دلیل چاہیے تو آئیے کربلا. کربلا میں جو تیر چلا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو مار رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ حسین کو مار رہا ہے. جو صرف جانتا ہے وہ پتھر چلا رہا ہے، جو جانتا ہے حسین کو وہ پانی بند کر رہا ہے. یہ سارے ظلم کرنے والے یہ حسین کو جانتے تھے مگر پہچانتے نہ تھے. کربلا میں ایک ہی تھا جس نے حسین کو پہچانا تو حور بن گیا. پوری فوج شام کی حسین کو جانتی تھی مگر حر پہچان رہا تھا. جب پہچان لیا تو حر کو نجات مل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو جاننا کافی نہیں ہے، اہل بیت کو پہچاننا کمال ہے. معرفت اہل بیت حاصل کرے بس عزیزان ایمان. اور جب اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے، میں شعراء کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر کربلا میں جو شہداء ہیں وہ جب مقتل میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں ہوں، بلکہ ہر آنے والا رجز اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے حسین کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجز
اشعار کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جو شہداء تھے وہ شاعر بھی تھے، اور یہ شاعر اہل بیت تھے۔ ایک بھائی موجود ہے، ایک بھائی کی مجلس ہو رہی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین۔ میں سوچ رہا تھا کہ خواجہ نے امام حسین کو دین کیوں کہا۔ جب میں نے غازی عباس کا رجز پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ فکر خواجہ کو غازی عباس کے رجز سے ملی۔ جب غازی عباس نے رجز پڑھا تو کیا کہا؟ واللہ لو انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ قسم خدا کی اگر تم ہمارے ہاتھ کاٹ بھی دو تب بھی میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا۔ کربلا میں غازی عباس نے حسین کا دفاع کیا ہے، اور حسین کو غازی عباس نے اپنا دین بتایا ہے۔ یہ وہ فکر تھی جو خواجہ تک پہنچی، اور غازی عباس نے حسین کو دین سمجھا۔ کربلا کے ہر شہید نے حسین کو دین سمجھا اور دین سمجھ کے بتایا۔ جو حسین سے دور ہے وہ بے دین ہے۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ خواجہ کی نگاہ میں بھی جو حسینی ہے وہ دیندار ہے۔ مرحلہ تو یہ ہے کہ چادر آپ چڑھائیں، ذات کو آپ مانیں مگر بات کو نہیں مانتے۔ خواجہ نے حسین کو دین بتایا ہے۔ دیندار بننا ہے تو حسینی بننا پڑے گا، اور یہ فکر غازی عباس نے دی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ سب کچھ لٹا دیا غازی عباس نے، مگر دین کا دفاع نہ چھوڑا۔ عزادارو، ایک بھائی کے لیے بھائی کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر امیر کائنات کو ملی تو اس وقت امیر کائنات نے بھی کہا تھا کہ قسم خدا کی میری پیٹھ خم ہو گئی۔ میرا قوت بازو نہ رہا۔ اور جب کربلا میں غازی عباس نے آواز دی اس وقت حسین نے بھی مرثیہ پڑھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ باب الحوائج کی مصیبت آپ نے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ ہونے لگا، آواز گریہ بلند ہو گئی۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعا کر لیجئے گا پروردگار ہماری ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک غازی عباس کے روزے کی زیارت نہ کر لیں۔ اے عزادارو، ایک بھائی کی برسی ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بچے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، اتنے افراد برسی میں آئے ہیں کہ اس لیے ایک بھائی کو پرسہ دے دیں، ایک بیٹے کو پرسہ دے دیں، مگر عزادارو کربلا میں عباس کے مرنے کے بعد حسین کتنا غریب ہو گیا۔ علامہ میر انیس آواز دیتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین مرثیہ پڑھتے ہیں، الان
ان کثر ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہیلتی، اے عباس اب تمہارے مرنے کے بعد چارہ حیات باقی نہ رہا، یعنی حسین کے اندر اب زندگی کی کوئی امنگ باقی نہیں ہے۔ اللہ رے غربت حسین، اللہ رے غربت حسین۔ عزادارو، مقتل کہتا ہے حسین خیمے سے نکلے، غازی عباس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کا رہوار ٹھہر گیا، حسین نے کوئی جانی پہچانی شے دیکھ لی۔ اے عزادارو، حسین اترے، اترنے کے بعد ایک ہاتھ اٹھایا، اپنے آغوش میں لیا، میں آواز دوں گا یا رسول اللہ، معراج پہ علی کا ہاتھ دیکھا تھا تو آپ کو خوشی محسوس ہوئی تھی، مگر کربلا میں عباس کا ہاتھ دیکھ کے حسین رو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ اپنے بازوؤں سے جدا ہے۔ آگے بڑھے، ایک اور ہاتھ نظر آیا، حسین پھر ٹھہرے، عباس کا بازو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا آقا، غازی کا دم لبوں پہ ہے آقا، ذرا جلدی چلیے، کہیں ایسا نہ ہو عباس کا دم ٹوٹ جائے۔ عجب نہیں، حسین آواز دے، اے ذاکر تجھے کیا معلوم؟ ارے تجھے نہیں معلوم، جب میں جاؤں گا عباس وصیت کریں گے آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا۔ ارے یہ بازو نہیں ہے، یہ میں اپنے بھائی کا لاشا۔ حسین سرانے آئے، آواز گریہ بلند ہے، دعائیں کر لیجئے، پروردگار اس کرونا جیسی بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے، یہ مشاہد مقدسات کی راہیں ہموار ہو جائیں، ہم سب پھر زیارتوں کے لیے جائیں۔ اے پروردگار، جو ہاتھ غازی عباس کا ماتم کرتے ہیں، عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں، ان ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ لے جانا جب تک کربلا میں یہ ہاتھ ذریعہ عباس سے مس نہ ہو جائے۔ حسین عباس کے سرانے آئے، غازی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزادارو، کہنا بہت آسان ہے، مگر احساس کیجئے آپ کا کوئی بھائی زخمی ہو، آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے جلدی سے اس زخم کو باندھا جائے۔ حسین کس کس زخم کا خون روکیں؟ ارے دونوں بازو قلم ہیں، پیشانی پہ تیر ہے، بھویں کٹی ہوئی ہیں، ارے سر پہ گرز کا زخم ہے، ہائے غریب زہرا، اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ بھیا عباس حسین سرانے آ گیا، اے میرے بھائی کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ آقا جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں جاؤں تب بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ عباس کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، سر کا خون بہ بہ کے عباس کی آنکھوں میں جم گیا۔ عباس کی آنکھوں کا خون حسین نے اپنے دامن سے صاف کیا۔ اب جو عباس نے آنکھیں کھولی، اے آقا ارے آخری وقت بھی آپ کا دیدار کر لیا۔ اے میرے بھیا میری بھی ایک خواہش ہے، اے آقا بتائیے کیا کہنا چاہتے؟ اے عباس ارے جب سے پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے مجھے ہمیشہ آقا کہا، ارے بھائی کہہ کے نہ پکارا۔ اے عباس حسین کو ایک بار بھائی کہہ کے بلا دو۔ عباس نے آواز دی، اے بھائی خدا حافظ، اے بھائی میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ شہزادی کو سلام۔ اے عباس خدا حافظ۔ حسین غریب ہو گیا، حسین لاچار ہو گیا۔
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़दाइही व तस्लीमन अमरिह। बारह तुझे इन्हीं आवाज़ों का वास्ता परवरदिगार, इन सदाओं पे अपनी बरकतों को नाजिल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, ये आँखें ग़म हुसैन में नमनाक हुई हैं। मेरे अल्लाह, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये रोज़ा हुसैन की ज़ियारत न कर लें। ए मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, बाबुल हवाइज के गम में ये आँखें गिरिया कुना हैं। मेरे अल्लाह, इन आंसुओं को हमारे लिए ज़ख़ीरा महशर करार देना। ए मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें अहले बैत की मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए किराम, आयात इज़ाम, शुअराए ज़वील एहतराम को तूले उम्र अता फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। परवरदिगार, हमारे इन अज़कार का सवाब उनके नाम अमल में मुंतकिल फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिनके वालिदैन सलामत हैं, हुसैन के बच्चों की यतीमी का बात, परवरदिगार उन्हें सेहत व सलामती और तुले उम्र अता फरमा। बारह जो बीमार है उसे शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, हमें कोई गम न देना, लेकिन गम हुसैन से एक लम्हे के लिए भी जुदा न करना। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, वारिस अज़ाए हुसैन, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर गुजारिश है, एक बार और सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर शायर अहले बैत जनाब मुस्तफ़ा हुसैन साहब आज़म मरहूम इब्न शहादत हुसैन साहब करबलाई मरहूम की रूह को इसाल फरमा।